ہم مری والے ہیں، مری ہمارا ہے، اس دھرتی کو آباد ہمارے آباء و اجداد ہمارے اسلاف نے کیا، اور اس کے تمام تر فیصلے کرنے کے اختیارات بھی مری والوں کے پاس ہونے چاہیے، نہ کہ اس 1% شرافیہ کے پاس جس کی اول ترجیحات میں عیاشی حکومت کو خوش کرنا ہے، خواہ وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مری کے لیے بیوٹیفیکیشن اور ری ماڈلنگ کے نام سے ایک منصوبہ لایا گیا، جس کے لیے 27 ارب روپے کی اختی رقم مختص کی گئی، مگر ٹھہریے، کیا یہ رقم پورے مری کے لیے ہے یا صرف جگہ گلی اور مال روڈ کے لیے؟ بیوٹیفیکیشن اور ری ماڈلنگ سے کہیں زیادہ ضروری مری کی عوام کو صحت کی سہولیات اور تعلیم کی سہولیات ہیں، جو پچھلی کئی دہائیوں سے مری کی عوام ان تمام سہولیات سے محروم ہے۔ یہ منصوبہ ضرور آنا چاہیے، مگر کیا یہ منصوبہ تاجر کو تنگ کیے بغیر، ہوٹل والوں کو تنگ کیے بغیر، عام عوام کو تنگ کیے بغیر، مزدوروں سے ان کی روزی چھینے بغیر ممکن نہیں؟ اتنے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود بھی اگر مری کی غیور عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی تو یہ شرافیہ کل کو ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے تمام لوگ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، خواہ وہ جس بھی پلیٹ فارم کا یوز کریں۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے 14 دسمبر بروز ہفتہ کو کوسار گرین جرگہ لوٹ ٹوپا کے مقام پر منعقد کیا جائے گا۔ مری کی تمام غیور عوام اس میں شرکت کرے اور اس جرگے کو کامیاب کروائیں۔ مزاحمت میں ہی زندگی ہے، اب محض گزارشات کر نظام چلنے والا نہیں۔ تمام لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل کر آئیں اور تمام تر سیاسی وابستگیوں کو سائڈ پہ کر کے سب سے پہلے اپنی دھرتی کے لیے سوچیں، اور وہ تمام قائدین جو اس ٹائم فرنٹ سے آ کر اس تمام جرگے کو لیڈ کر رہے ہیں، خاص میں انجمن تاجران سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا سیاسی پارٹیز کے لوگ ہوں، وہ تمام لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل فخر ہے مری کے لیے، خصوصاً سعادت مرتضیٰ بھائی جگہ گلی سے، سجاد الحسن سماج جماعت اسلامی سے، راجہ طفیل اخلاق صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو دن رات اشرافیہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر مری کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔